حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا ہے. ہاجرہ سے کہا ہے کہ ہاجرہ ہم کو اسماعیل کو دعوت میں لے کر کے جانا ہے. لوگوں دعوت سے مراد صرف کھانا کھانا نہیں ہوتا ہے. ارے دعا یدعو یہ بلانے کے معنی میں ہوتا ہے. اور محبوب کو محبوب نے بلایا تھا. سبحان اللہ. ایک خلیل کو ایک خلیل نے بلایا تھا. ایک دوست کو ایک دوست نے بلایا تھا. اس لیے حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے لگتے ہیں. ادھر شیطان دیکھتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ ارے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. ان کو حکم رب کی جانب سے ہوا ہے اور یہ ان کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگر آپ کے نور نظر اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہاں ایک دعوت میں لے کر کے گئے ہیں. ایک دوست نے بلایا ہے, اس دوست کے یہاں پر گئے ہیں. تو شیطان کہتا ہے ہاجرہ تم کو معلوم نہیں ہے, ارے دعوت میں نہیں لے کر کے گئے ہیں بلکہ رب کی جانب سے ابراہیم کو حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کی قربانی پیش کرو. اس لیے ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت ہاجرہ نے جب اتنا سنا ہے فرماتی ہیں ارے تو مجھ کو شیطان لعین مردود معلوم ہوتا ہے. ارے یہ تو ایک اسماعیل ہے, جب رب کی جانب سے حکم ہے رب نے بلایا ہے تو اللہ اگر 1000 اسماعیل بھی ہاجرہ کو قربان عطا کرے گا تو ہاجرہ ان تمام کی قربانی تو پیش کر سکتی ہے, لیکن اپنے رب کے حکم کی حکم عدولی نافرمانی نہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں. اب اسماعیل کے پاس آیا ہے. ادھر موقع جب نہیں مل پایا ہے, اپنا وار کام نہیں ہوا ہے, اب شیطان اسماعیل کے پاس آیا ہے. اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے والد آپ کے والد محترم آپ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم کو معلوم ہے, ایک دوست کے یہاں پر لے کر جا رہے ہیں. دوست نے بلایا ہے, دوست کی دعوت ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں آپ کو دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں, آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. قربانی کا حکم ہوا ہے, محبوب چیز کو قربان کرنے کا حکم ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسماعیل کا خشیت الہی اسماعیل کی دیکھیے گا. حضرت اسماعیل کا اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا. اتنا سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ارے تو مجھ کو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے, یہ تو ایک اسماعیل ہے. رب کے نام پر تو یہ اسماعیل 1000 مرتبہ اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ادھر بھی جب حربہ نہیں چلا ہے, ابراہیم کے پاس آیا ہے. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ایک خواب کی وجہ سے, ایک خواب کی بدولت سے اپنے پیارے بیٹے کو جو 80 برس دعائیں کرنے کے بعد تم کو عطا ہوا ہے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی کنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنا سنا ہے کہتے ہیں سن, انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں, جھوٹے نہیں ہوا کرتے ہیں. ہم کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے. اور تو مجھ کو شیطان معلوم ہوتا ہے. ادھر بھی شیطان کا جب کچھ کام نہیں بنا ہے, اب منع میں پہنچے ہیں حضرت ابراہیم. اب منع میں پہنچنے کے بعد اپنے لخت جگر نور نظر سے اب کیا بات کرتے ہیں جس کا ذکر خود قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے تھے اسماعیل کو کس نے؟ آداب فرزندی. اللہ اکبر کبیرہ. اب باپ اور بیٹے کی گفتگو کو ملاحظہ کیجئے گا. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے, قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. میرے لال, میرے لخت جگر, میرے نور نظر, بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تیری کیا رائے ہے, تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جب حضرت اسماعیل نے اتنا سنا ہے آپ کہتے ہیں اے میرے
والد محترم جب آپ کو یہ حکم رب کی جانب سے ہوا ہے تو قال یا ابت افعل، اے میرے والد محترم آپ اس کام کو کر گزریے گا جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، اب باپ کی بارگاہ میں بیٹا عرض کرتا ہے مگر میرے 3 معروضات ہیں، 3 عریضے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے والد محترم آپ جب میری قربانی پیش کریں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری چلائیں اور بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ پھسل جائے، آپ بہک نہ جائیں، اس لیے آپ رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے عاجز نہ ہو جائیں، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ اور میری دوسری خواہش، میرا دوسرا عریضہ یہ ہے کہ آپ صحیح سے پہلے مجھ کو میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو آپ میری حلقوم پر میری گردن پر چھری چلا رہے ہو اور میں تڑپ رہا ہوں، میرا تڑپنا آپ سے نہ دیکھا جائے اور آپ کے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ اور تیسری میری وصیت، میرا عریضہ آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میری قربانی کے بعد جو کپڑے بچیں وہ جا کر میری والدہ کو بطور نشانی ان کو پیش کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل نے اتنا کہا ہے، آنکھوں پر پٹی حضرت ابراہیم نے باندھی ہے، باندھنے کے بعد چھری کو لیا ہے، حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے، لٹانے کے بعد چھری کو چلانا چاہا ہے۔ ادھر اسماعیل تو ایک بار چھری کو چلا رہے تھے، ادھر رب کی رحمت بارہا چھری کو حکم دے رہی تھی کہ چھری تجھ کو اسماعیل کے حلقوم پر گلے پر نہیں چلنا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ حضرت ابراہیم نے کوشش کی ہے، بار بار چھری کو تیز کرتے ہیں، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس آپ کو نے جب چھری کو چلانے کی کوشش کی ہے 3 مرتبہ میں، چھری پھر بھی جب نہیں چل پائی ہے، ہاتھ کو چھڑکا ہے، چھری ہاتھ سے چھوٹی ہے، چھوٹنے کے بعد پتھر پہ جا کے لگی ہے، جو چھری حضرت اسماعیل کے نازک سے حلقوم پر گلے پر نہیں چل رہی تھی، پتھر پر گرنے کے بعد پتھر کو 2 حصوں میں، 2 پارٹ میں، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، بڑا تعجب آپ کو ہوتا ہے، متفکر ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں معاملات کیا ہیں۔ پھر چھری کو لیا ہے، حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے، لٹانے کے بعد ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ ادھر رب تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امی کو حکم دیا، جبرائیل سدرہ چھوڑیے، وہ جنت سے دمبا لے کر کے جائیے اور دمبے کو جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیجئے اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم نے اب جب چھری چلائی ہے، چھری چل گئی ہے، حلقوم کٹ گیا ہے، گلا کٹا تو ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کس کا گلا کٹا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب خواب اپنا پورا کیا ہے، رب کے حکم پر عمل کر لیا ہے، خوش ہوئے ہیں، خوشی کے مارے اپنی آنکھوں سے جو پٹی کھولی ہے، پٹی کو ہٹا کر کے کیا ملاحظہ کیا ہے کہ ابراہیم نے جب چھری کو جو چلایا تھا وہ کسی اور کے حلقوم پر نہیں، اسماعیل تو ایک جانب کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے اور جو چھری چلی تھی وہ ایک دمبے پر، ایک جانور پر چھری کو چلایا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ قربانی پیش کی ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ندا آئی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی ہے، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم اسی طریقے سے محسنین کو، اچھے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے ہر فرد پر جو
صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت کی کوئی دوسری شے ہے، یا اتنا نقد روپیہ ہے، پیسہ ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، یا اتنے روپیے کا کوئی دوسرا سامان اگر قربانی کے دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس آتا ہے، 10 11 12 تاریخ کی مغرب کے وقت کے آنے سے پہلے غروب آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص اتنے روپیے کا، پیسے کا یا ایسی چیز کا مالک ہوتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتی ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ امت محمدیہ کے ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی کو واجب کر دیا گیا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ اکرام آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں قال بکل شعرۃ حسنۃ، کہ اس میں ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے، کہ جن جانور کے جتنے بال ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہر اس ایک بال کے بدلے جو شخص قربانی کرتا ہے اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی ہم کو خوش دلی سے کرنی چاہیے، خوش ہو کر کے کرنی چاہیے، اور جب قربانی کا جانور آپ ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کے پاس موجود ہونا بھی چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور، زمین کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، خون کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب قربانی جو شخص قربانی کو کرتا ہے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ہر شخص جو صاحب نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، چونکہ غیر عاقل پر جو شخص عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص نابالغ ہے، گرچہ کتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس کیوں نہ موجود ہو، لیکن نابالغ شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے اہل خانہ، اس کی جانب سے اس کا ولی قربانی کرے گا تو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر اگر کوئی شخص ہے، یعنی جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر 3 دن کی راہ پر اپنے گھر سے نکلا ہے، 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلا ہے، اور اس کی وہاں پر 15 دن ٹھہرنے کی بھی نیت نہیں ہے، تو وہ شخص مسافر ہے، اور مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی اب لوگ بہت سے یہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، آیا ہم کو سب سے پہلے قربانی کس کے نام کی کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں قربانی میں اگر چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، بھیڑ یا دمبا ہے، تو صرف ایک شخص اس کی قربانی کرے گا، اور جانور بڑا ہے تو اس میں جیسے کہ 7 حصے اس میں آپ کر سکتے ہیں، 7 حصوں تک اس میں آپ کو اجازت ہے۔ آپ اگر چاہیں کم کرنا چاہیں حصے، 5 لوگ مل کر کرنا چاہیں، 6 لوگ مل کر کرنا چاہیں، 4 لوگ مل کر کرنا چاہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب سبحان اللہ شریعت نے ایک بڑے جانور میں ہم کو 7 حصوں کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بڑے جانور میں 7 ہی حصے کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک بہت اہم بات، بہت ضروری بات میں آپ کو اس موقع پر، قربانی کے موقع پر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 دن کے بعد قربانی کا
دن آنے والا ہے. آج 8 تاریخ ہے اور پرسوں جو ہے قربانی کا دن ہے. 10ویں تاریخ آ جائے گی, لوگ قربانیاں کریں گے. تو کیسا قربانی کے لیے جانور ہونا چاہیے؟ تو خریدتے وقت آپ کو چند باتوں کا یہ خاص خیال رکھنا ہے, اور ایک چیز کا یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے, جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے, آپ جانتے ہیں حکومت ہند کی جانب سے کچھ مخصوص جانوروں کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے, عائد کر دی گئی ہے. خاص طریقے سے یو پی اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے کچھ جانوروں کی قربانی پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو وہ ہمارے بھائی ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں جس سے اس مسلمان بھائی کی جان کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے, اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث سے ہم کو معلوم چلتا ہے, اور خود رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو لہٰذا آپ ایسے جانور کی قربانی کرنے سے بالکل پرہیز کریں جس جانور کی قربانی کرنے پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے, کہ آپ پریشانی کا سامنا نہ کریں. اسی طریقے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, چھوٹے جانور میں بکرا بکری بھیڑ دمبا وغیرہ میں صرف ایک شخص جو ہے اس کی قربانی کرے گا. اب آیا بہت سے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے, کہ جانور دوتا ہوا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس مسئلے کو ذہن نشین کرتے چلیں. دیکھیے بکرا بکری میں جانور کی عمر 1 سال ہونی چاہیے, اگر ایک بھی دن کم ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بڑے جانور میں جانور کی عمر 2 سال ہونی چاہیے, مکمل 2 سال ہونی چاہیے. اگر ایک بھی دن کم اگر جانور کی عمر ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اگر 2 سال مکمل عمر ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دوتا نہیں ہے, اس کے دانت نہیں نکلے ہیں, تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جانور کے دانتوں کا نکلا ہوا ہونا شرعاً یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ 2 سال اس کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر اس کی عمر 2 سال ہے تو آپ قربانی بالکل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کہتے ہیں حضرت کہ عمر تو اتنے نہیں ہے, لیکن وہ دیکھنے میں بہت موٹا تازہ ہے, فربا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, جچتا ہے. تو میرے بھائی یاد رکھنا, وہ موٹا تازہ کتنا کیوں نہ ہو, کتنا فربا کیوں نہ ہو, اگر اس کی بڑے جانور کی عمر اگر 2 سال سے ایک بھی دن کم ہے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور چھوٹے جانور بکرا یا بکری کی عمر 1 سال سے اگر ایک بھی دن کم ہے تو تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ بھیڑ یا دمبے میں یہ بات ہے, اگر اس کا 8 مہینے کا بچہ یا 10 مہینے کا بچہ یا 7 مہینے کا بچہ اتنا فربا ہے, اتنا موٹا ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے, یہ صرف اس کی رخصت بھیڑ یا دمبے میں ہے. اگر واقعی اس میں وہ اتنا لگتا ہے تو پھر اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب لوگ بہت سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عقیقے کے لوگ کرنے والے لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس چیز کو بطور جو ہے ذہن نشین آپ بالکل آپ رکھتے چلیں کہ بالکل قربانی میں عقیقے کے لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اب عقیقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے لڑکے کی جانب سے 2 حصے اور لڑکی کی جانب سے 1 حصہ. اگر چاہیں تو ایک لڑکے کی جانب سے آپ 2 بکرے بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری آپ کر سکتے ہیں. یا بڑے جانور میں لڑکے کی جانب سے 2 حصے اور لڑکی کی جانب سے آپ 1 حصہ کر سکتے ہیں. آیا اب یہ کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی جانب سے 2 حصے کرے, اگر وہ 1 ہی حصہ کرنا چاہتا ہے, اگر 1 حصہ بھی کرے گا
گا تو افضل تو یہی ہے کہ 2 حصے کرے، 2 بکرے قربان کرے، لیکن اگر وہ ایک حصہ بھی کرے گا تو اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اب جب قربانی کا دن آتا ہے بہت سی ہم غلطیاں ایسی بھی کر لیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قربانیوں میں کمی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے اندر ایسی بھی پائی جاتی ہیں، جب قربانی کا دن آئے تو آپ اپنے جانور کے لیے بہت سی چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ جو قصاب ہوا کرتے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے، وہ بہت جلد بازی کیا کرتے ہیں، بہت عجلت سے کام لیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہوں، پہلے اس کو اچھے طریقے سے نہلا لیں، نہلانے کے بعد اس کو ہار وغیرہ بھی اگر آپ پہنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، پہنا سکتے ہیں۔ اس کو چارہ دکھائیں، اس کو پانی دکھائیں، پانی دکھانے کے بعد اب جب قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو قصاب ہوں، جو قصائی ہوں، ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ اپنی چھریوں کو اتنی تیز کر لیں کہ جب آپ ہمارے جانور کو ذبح کریں تو اس کو جانور کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھری بھی جب وہ تیز کرے تو جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنا چاہیے، بلکہ جانور کے سے کچھ ہٹ کر وہ قصاب اپنی چھریوں کو تیز کریں۔ پھر جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، قبلہ رخ لٹانے کے بعد اب کسی عالم دین سے، حافظ قرآن سے، قاری قرآن کو آپ بلائیں، بلانے کے بعد وہ پہلے ذبح کریں۔ ذبح مکمل کم از کم 3 رگیں جانور کی کٹ جانا چاہیے، اگر اس سے کم کٹی ہے تو قصاب حضرات ہوتا کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت تیزی سے ابھی حضرت نے دعا ہی پڑھی ہے کہ دعا پڑھ کے چھری چلانا ہی چاہتے ہیں کہ اتنے قصاب صاحب کہتے ہیں کہ بس حضرت آپ رہنے دیجئے، ہم کر دیں گے، بلکہ نہیں، قاری صاحب کو بھی، حافظ قرآن کو بھی چاہیے اور قصاب کو بھی چاہیے تب تک چھری نہ لے جب تک جانور کی 3 رگیں نہ کٹ جائیں۔ اور جتنے لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہوں، جتنے لوگ جانور کو ہاتھ لگائے ہوئے ہوں، ان سب کو چاہیے کہ وہ بھی دعا، جو ذبح کی دعا ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ اگر کسی ایک نے بھی دعا کو چھوڑ دیا، جو لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں، جانور کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی ذابح کے، ذبح کرنے والے کے حکم میں ہوتے ہیں، اگر آپ دعا کو چھوڑ دیں گے تو سب کی قربانی رائگاں ہو جائے گی۔